طارق شفیع صاحب تشریف لائیں گے، ان کے کزن حسن نواز صاحب، طارق شفیع صاحب آئیں گے جو کہ وعدہ ماہ گواہ بن چکے ہیں، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے باہر جا کے جھوٹ کیوں بولا، آپ نے تو بات اندر کچھ اور کی تھی، اور آپ طارق شفیع صاحب کریکٹر نمبر 1۔ اس سے اگلے دن ایک بچہ، ٹھیک ہے، حسن نواز، اس سے اگلے دن دوسرا بچہ، پھر اس کے بعد مریم نواز صاحبہ۔ اچھا، مریم نواز صاحبہ جو ہیں، اب ان کا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ، کیونکہ اصل وزیر اعظم اگلی میاں نواز شریف صاحب کے ذہن میں، اور سب کے جو میاں ہیں وہ ہے میاں مریم نواز صاحبہ۔ اب مریم نواز صاحبہ کو بلانے کے لیے اب قانونی مشاورت ہو رہی ہے کہ کیسے کیا کیا جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو جوڈیشل اکیڈمی ہے اس کو سب جیل قرار دے دیا جائے، اس بات کی بھی پاسبلٹی ہے کہ جوڈیشل اکیڈمی کو سب جیل قرار دے دیا جائے، اور سب جیل قرار دے کے پھر ایک خاتون آفیسر وہاں پہ موجود ہوں، اور ایک وہاں پہ خاتون آفیسر جو، کیونکہ وہ ایک کوئی قانونی نقطہ ہے کہ آپ کسی خاتون کو بلا نہیں سکتے اکیلے سے، اور یہ بھی شاید ہو، جو میں نے کل بات کی تھی خاتون آفیسر، یہ بھی شاید مریم نواز صاحبہ کو آپشن دے دیا جائے کہ وہ اپنے کسی بھائی کو یا کہ اپنے صفدر صاحب کو یا کسی اور رشتہ دار کو اپنے ساتھ لے کے، کسی میل رشتہ دار کو ساتھ لے کے چلی جائیں۔ 2 خواتین وہاں پہ یہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ 2 خواتین وہاں ہو سکتی ہیں، ایک کوئی جیل کی آفیسر، اور ایک جو ہے وہ کوئی دوسری آفیسر، اور سب جیل بنا دیا جائے اس وقت۔ یہ قانونی تقاضا ہے، یہ نہیں کہ جیل میں پیشی ہو رہی ہے، قانونی تقاضے مختلف ڈسکس کر رہے ہیں کہ خاتون وہاں جاتی ہیں تو کس طرح سے وہ بعد میں کوئی یہ ایشو نہ ہو جائے کہ جی بدتمیزی ہوئی، کیا ہوا، یہ باہر آ کے وہ کہہ دیں یہ وہ، تو وہ سارے انتظامات اور بڑے طریقے سے بڑے پرابلم اس میں ایک آ گئی ہے۔ پرابلم اس میں یہ آ گئی ہے کہ جو وزیر اعظم ہاؤس میں میرے جو بیٹھے ہوئے ہیں ذرائع جو اندر سے خبر دیتے رہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے گڑبڑ کر دی ہے۔ میں نے کہا کیسے کر دی ہے؟ ایک تو خاندان کا مسئلہ ہے نا، لیکن ایک اور شہباز شریف صاحب سے وہ یہ میں کوٹ کر رہا ہوں وزیر اعظم ہاؤس کو، وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب سے پوچھا جی آئی ٹی کے اندر کہ شہباز شریف صاحب، یہ آپ کے جو والد مرحوم میاں محمد شریف صاحب تھے، آخر ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے ساری جائیداد حسن نواز اور حسین نواز کو دے دی، اور انہوں نے حمزہ اور سلیمان شہباز صاحب کو کچھ بھی نہیں دیا؟ تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ ٹھینگا بھی نہیں دیا۔ کیا ہوا؟ ایسا کیا ہوا؟ اب شہباز شریف صاحب ایک انتہائی، جسے کہنا چاہیے نا کہ ایک اچھے بھائی ہیں، چھوٹے اچھے بچے ہیں وہ، اب انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ جی، انہوں نے کہا جی آپ کی مرضی سے ہوا تھا، ایسی بات ہوئی، انہوں نے کہا یہ تھوڑا سا ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اب وزیر اعظم ہاؤس بتا رہا ہے، وزیر اعظم ہاؤس درو گردن راوی، وہ ان سے پوچھا شہباز شریف سے کہ جی بتائیں کہ یہ کیا ہوا، آپ کے بچوں کو بالکل ٹوٹل آگ کر دیا دادا نے، کیا ہوا، کیا یہ کیسے پاسبل ہے؟ تقسیم ہو رہی تھی جائیداد کی، تو آپ کے بچے کہیں کسی کھاتے میں نہیں گئے، مطلب میاں صاحب باہر، میاں نواز شریف صاحب باہر جاتے ہیں، آپ کے بچے کو گروی رکھ جاتے ہیں پاکستان، یہ چکر کیا ہے؟ یہ تو میں نے اپنی طرف سے ایڈ کیا جملہ، لیکن ان سے پوچھا کہ یہ جائیداد کیوں، یہ بٹوارہ اس طرح سے کیوں ہوا؟ تو شہباز شریف صاحب نے آگے سے کہا کہ جی ہماری مرضی سے ہوا ہے، فیملی میں بالکل مرضی سے ہوا ہے، اور اس میں ہماری ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا جی آپ کی والدہ باقی سب کی کنسرن پہ کہاں، سب کو کنسرن تھا والدہ کا۔ اب شہباز شریف صاحب نے والدہ کا نام بھی لے لیا۔ ابھی تک کوئی آثار نہیں، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن شہباز شریف، یہ سوال اٹھ رہا ہے بار بار یہ سوال اٹھ رہا ہے، وہاں پہ جی آئی ٹی میں کئی دفعہ ڈسکس ہوا ہے وزیر اعظم ہاؤس کے مطابق کہ یہ ساری جائیداد جو تھی بچوں کو کیسے مل